الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اس کا طالب بنائے، اور طالب بن کر جو ہدایت قرآن مجید ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہی ہدایت ہم کو نصیب فرمائے۔ آج ہم گزشتہ سارا اعادہ نہیں کریں گے، 2-3 مرتبہ میں اس کو دہرا چکا ہوں، تو کل جو کچھ میں نے عرض کیا اس کے اعادے کے طور پر کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تزکیہ کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان مرتضیٰ اللہ کا پسندیدہ انسان بننا جو ہے یہ تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہدایت ہمیں قرآن مجید سے ہی لینی ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ دیگر چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا۔ اب انسان مرتضیٰ اللہ کا جو پسندیدہ انسان ہے وہ انفاق کے بغیر نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ خود اللہ کا پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کی عطا جو کچھ بھی اس پر ہے وہ دوسروں کے لیے اس کو خرچ نہ کرے۔ اگر وہ اپنی ذات تک روک کے رکھتا ہے تو اس کی مثال اس تالاب جیسی ہے جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا تالاب جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر سے تعفن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیماریوں کا سبب بننا شروع ہو جاتا ہے ایسا تالاب جو ہے۔ لیکن چلتا پانی، جو پانی چل رہا ہوتا ہے،
وہ اپنے آپ کو بھی پاک کرتا رہتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں سیراب کرتا جاتا ہے۔ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مومن خود غرض نہیں ہوتا، خود پسند نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ فیض رساں ہوتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے دینا چاہتا ہے، اپنے پاس روک کے نہیں رکھنا چاہتا۔ آخر میں ہماری بات کل کے لیکچر میں رہ گئی تھی، وہ فعل احسان کے بارے میں، فعل احسان۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ قرآن مجید کے اندر تمام نبیوں کو محسنین کہا گیا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے؟ محسنین کہا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 84، سورہ یوسف کی آیت نمبر 22، سورۃ القصص کی آیت نمبر 14، الصافات کی آیت نمبر 80، 110، 105، 121، 131، اس کو جب آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ آیات ہیں جہاں نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین کہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر صحابہ اکرام میں سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، بإحسان، احسان کے ساتھ، ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ٹائٹل دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں محسنین کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ بات کرنے کے بعد پھر ڈگری جاری کر دی گئی، ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ محسنین کے بارے میں کہا گیا ہے ذالک الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ جب اتنا بڑا ٹائٹل ان کو دے دیا گیا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے۔ چونکہ حکم دونوں کا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ عدل یہ ہے کہ جس قدر دینا فرض ہو اسی قدر دیا جائے، اور جس قدر لینا حق ہو اسی قدر لیا جائے، یہ عدل ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ترازو پکڑ لیں اور دونوں پلڑوں میں ایسی چیز رکھیں کہ جو بالکل مساوی ہو،
किसी तरफ भी झुकाव ना हो, ना एक पलड़ा उठा हुआ हो ना दूसरा पलड़ा बैठा हुआ हो, अदल बराबर, यानी जिस कदर फर्ज है देना बस उसी कदर दे। मिसाल उसकी ये कि ज़कात फ़र्ज़ हो गई, साल गुज़र गया, आप साहिब निसाब हैं तो आप 100 में से 2.5 रुपये देने आप पर फ़र्ज़ हैं, आप 2.5 ही दें। बोलें 2.5 रुपये ही दें, तो ये अदल है, एहसान नहीं है। बोलें ये अदल है, एहसान नहीं है। कोई शख्स जो है वो कसम खा बैठा, बाद में उसको तोड़ना पड़ गई, तो कुरान मजीद इरशाद फरमाता है फ़इताम अशरत मसाकीन, उसने 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, ये कफ़ारा है। अब ये उस पर लाजिम है तो वो 10 को ही खिलाए तो ये अदल है, 10 को ही खिलाए तो अदल है। और जिस कदर लेना हक है उतना ही ले, उससे ज़ायद या कम नहीं, ये अदल है। एहसान क्या है? एहसान ये है कि जिस कदर देना फ़र्ज हो उससे ज़्यादा दिया जाए, जिस कदर देना फ़र्ज हो उससे ज़्यादा दिया जाए, और जिस कदर लेना हक हो उससे कम लिया जाए, उससे कम लिया जाए, ये एहसान है। दोनों में फ़र्क समझ आया जी? अदल में खर्च करने का निसाब मुकर्रर है, एहसान में मुकर्रर नहीं है। अगर आप एहसान को समझना चाहें तो 2 आयतों का इशारा मैंने दिया है सूरह अल-बकरा में, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, उसमें से जो हमने उनको दिया है खर्च कर देते हैं, तय नहीं कि कितना करते हैं। हुक्म हुआ अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो जो हमने तुमको दिया है। तय नहीं किया इन आयतों के अंदर। तय वाली आयतें भी हैं जहां तय किया गया है, लेकिन इनमें तय ये एहसान है। अच्छा, अदल के अंदर खर्च करने की हद तय शुदा है, लेकिन एहसान के अंदर खर्च करने की हद तय नहीं है। मसलन कुरान मजीद इरशाद फरमाता है सूरह अल-बकरा 215 नंबर आयत में, मा अनफक्तुम मिन खैर, जो भी तुम्हारे पास खैर है उसको खर्च करो। दूसरी जगह पूछा गया यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 219 में, हबीब प्यारे ये तुझसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्व, फरमा दो जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दो, जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दो। ये नबियों का मकाम है, एक नबी भी एहसान से नीचे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गैर नबी मुहसिन नहीं हो सकता। सहाबा इकराम की शान बयान हुई, फिर आपके लिए उसमें गुंजाइश रखी कि इत्तबाऊहुम बिइहसानिन, वो लोग जो मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा करते हैं एहसान के साथ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह पर राजी हो गए। आपने गौर फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों का तरीका क्या था?
پوری کائنات میں سب سے بڑا محسن، جس سے اوپر احسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ رب ذوالجلال والاکرام نے درجہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ ایک نہیں، بیشتر واقعات ایسے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا اس میں سے کوئی شے بچا کے نہیں رکھتے تھے، سب خرچ کر دیتے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح جس وقت ہوا تو انہوں نے اپنے غلام اور اپنا سارا مال حضور کے سپرد کر دیا، ہینڈ اوور کر دیا، یہ آپ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ سوچ لو، کہنے لگی سوچ لیا، آپ کا ہے۔ تو آپ نے شام رات پڑھنے سے پہلے کل مال جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سپرد کیا تھا وہ مکے کے مجبور مقہور مظلوم لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ فرمایا جب میرا ہوا تو اب میں اس کا مالک ہوں، اور سارے خرچ کر دیا۔ اور دوسری طرف کمال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تو آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا۔ تو جو بندہ اتنا راضی ہو جائے پھر اس پر رب راضی نہ ہو، رضائے الہی ہی تو مطلوب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ، مجبور مظلوم مقہور معاشرے کا گرا ہوا طبقہ اور دوسرے لوگ بھی اس بات کے بارے میں یہ پختہ ذہن رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام امین ہیں۔ کیا ہے؟ امین۔ امین ہونا بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ کسی شخص کے بارے میں معاشرے کے اندر یہ ذہن بن جائے کہ اس بندے کو جو کچھ دیا جائے گا یہ اسی مقصد پر خرچ کرے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، وہ امین ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیول پر آنا کسی انسان کا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس مال جمع ہوتا تھا مکے میں بھی، وہاں آپ کا ایک ہی کام تھا کہ وہ لوگ جو اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاس جو جمع شدہ مال تھا رسول پاک ان کو غلامی سے چھڑانے پر خرچ کرتے ہیں۔ اب پھر نیکی کے رستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، ایک کاز ہے، ایک مقصد ہے، با مقصد انسان وہ جو مکے میں رسول پاک کے گرد جمع ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ یہ تزکیے کو سمجھیں ذرا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ کے پاس جو مال جمع ہو رہا ہے، یہ جو ادارے بنتے ہیں نا، مطلب شفا خانے، مریضوں کا علاج، تعلیم کا بندوبست، یہ تو اس وقت بنتے ہیں جب کوئی سٹیٹ بنتی ہے۔ ابھی تو مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سٹیٹ نہیں ہے، ابھی وہ انفرادی تربیت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی؟ انفرادی تربیت ہو رہی، ایک ایک انسان جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس میں اتنے مخلص ہیں کہ آپ کے ساتھ لگنے والے کی جو معیشت ہے، معاشی زندگی، روٹی کپڑا مکان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی فکر ختم ہو جاتی تھی کہ وہ ساتھ لگنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضور کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے میں بھوکا نہیں مروں گا۔
یہ بڑی اہم بات ہے. اور جس کی بھوک اللہ کے نام پر مٹے گی اسی کا یقین اللہ پر پختہ ہوگا. یہ پیٹ بڑی ظالم شے ہے, یہ بھوک بڑی ظالم چیز ہے. اور حضور اس کے اندر اتنے مخلص تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم ہوتا ہوا. انہوں نے حضرت بلال کے مالک امیہ سے بات کی, یہ بیچنا چاہتے ہو, غلام ہے تمہارا. اس نے کہا کہ ویسے بھی یہ میری نہیں مانتا. اس نے کہا چلو جی بیچنا چاہتا ہوں, کتنے پیسے؟ وہ جتنے اس علاقے میں ایسے غلام کی رقم بنتی تھی اس نے اسے ڈبل بتائی. سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ مال دے کے حضرت بلال کو آزاد کروا لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے بلایا. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے بلال کو آزاد کروایا ہے. تو عرض کی جی آقا. فرمایا اس سودے میں مجھے شریک کر لو, اس سودے میں مجھے شریک کر لو. آپ خالی 100 سال واز سناتے رہیں لوگوں کو, 100 سال آپ تلقین کرتے رہیں, جو کچھ مرضی کرتے رہیں. آپ کے ساتھ لگنے والے اگر معاشی ابتلا میں شکار ہیں, ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, اور جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کوٹھیوں میں رہ رہا ہے, اس کے گھر چراغ جل رہے ہیں, وہ اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ لگنے والا بندہ جو ہے وہ مجبوری, مقہوری اور مظلومی سے نکل ہی نہیں رہا. تو ایسا شخص کبھی بھی انسانوں کا تزکیہ نہیں کر سکتا. بولے کبھی بھی ان کا تزکیہ نہیں کر سکتا. یہی ہمارے آقا کی خوبی. اس وقت تو ابھی کوئی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 11 سال تک تو نماز پڑھنے کی پابندی کوئی نہیں. وہ کرتے کیا تھے؟ جس وقت حضور نے اعلان فرمایا, بولو نا بھائی 11 سال تک کوئی 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں ابھی؟ اچھا یہ بتائیں کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, کوئی روزہ فرض ہوا ہے, کوئی حج فرض ہوا ہے؟ میں اعلان نبوت سے لے کے 11 سال کی بات کر رہا ہوں, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہو کیا رہا ہے آپ سمجھیں؟ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ساتھ لگنے والے مجبوروں کو, مقہوروں کو, پریشان حالوں کو, تنگ دستوں کو, اور جو ظلم سہ رہے تھے, ایسے نہیں کہ وہ ظلم بھی سہ رہے تھے اور پھر بھی احد احد پکارتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول پاک کے ساتھ لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھوکا نہیں مروں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی بھوک کی تو مٹائی. اور وہ مانگت نہیں تھے, ملو مانگت نہیں تھے وہ, لیکن ان کو بہت پتا تھا, اتنی ان کی تربیت فرما دی تھی رسول. اور آج بھی آپ فرض کریں 500 بندہ ہے, آپ 500 بندہ ایک کاز پر اکٹھے ہو جائیں, ایک کاز پر, ہم 500 بندہ یہ کام کریں گے, لیکن ان 500 میں سے ہم اتنا دھیان رکھیں گے کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی بھوکا نہیں رہے گا. تب انہوں نے ایک بات پر اکٹھے ہونا ہے, متحد ہونا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام نے بڑے کام کیے ہیں, وہ کہاں سے کیے ہیں؟
یعنی جو بڑے اولیاء کرام ہیں جنہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے، اسلام پھیلایا ہے، کئی کئی لاکھ مسلمان کیے، وہ کیا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ بھی یہی تھا کہ آنے والے کی اس در پر بھوک مٹتی تھی. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں. وہ شخص جس شخص نے یہ مقصد لوگوں تک نہیں بیان کیا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو نہیں سمجھا. اب چونکہ ان کی بھوک اس نام پر مٹ رہی تھی، ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنے خدا کی ذات پر یقین پختہ کرتے جا رہے تھے، کائنات کو با مقصد سمجھتے جا رہے تھے. ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ دنیا اکٹھی کرنے کی طرف لگے ہوئے تھے. نہیں، میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں آگے، تھوڑا سا آگے چل کے طریقہ کار میں بتا رہا ہوں. کسی انسان کے تزکیہ نفس کی آرزو کب پیدا ہوتی ہے؟ کب وہ چاہتا ہے کہ میرا نفس پاک ہو جائے؟ اس کا ایک باقاعدہ سسٹم رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کے اندر رکھا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ آج کا شروع ہوا ہے، یہ دیکھ لیں جو پیج آپ کے سامنے. اب تک وہ باتیں تھیں جو کل رہ گئی تھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. فطرت الہی سمجھ رہے ہیں جی؟ فطرت عام لفظ بولتے ہیں، میں اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان فطرت الہی پر پیدا ہوا ہے. اس کی آرزو کب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، پاکیزگی کرنی چاہیے؟ اس کا قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اس کی خلقت میں، اس کو خلق کرتے ہی اس کے اندر دو پہلو رکھے ہیں. بہت سمجھنے والی بات ہے، اور پوری میری طرف توجہ ہوگی پھر آپ بات سمجھ سکیں گے، اور اگر آپ کی پوری توجہ نہ ہوئی تو پھر آپ بات کو نہیں پا سکیں گے. ایک ہے فطرت بالقوہ اور ایک ہے فطرت بالفعل. میری طرف توجہ فرمائیں. مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت میں بیٹھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں، تو یہ ہے بالفعل، جس وقت میں وہ کام کر رہا ہوں. کیا میں اٹھنے کی طاقت رکھتا ہوں؟ جی، اس کو کہتے ہیں بالقوہ. جس وقت آپ ایکٹ کر رہے ہیں، وہ فعل کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بالفعل ہے. انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ بالفعل ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے لیکن وہ اس وقت کر نہیں رہا ہوتا، اس کو بالقوہ کہتے ہیں. میری بات کو سمجھے جی؟ میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کو قریب کیا، ذرا اس بات کو سمجھیں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ کام یہ ایسے ہیں، دو قوتیں، دو چیزیں میں نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں. ان چاروں کا میں ذکر کرتا ہوں اور آپ اس کو سمجھتے جائیں گے. یہ نفس انسانی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کہتا ہے نفس، قسم ہے نفس انسانی کی، وما سواہا، اور اس کو بنانے والے کی. یہی کمال ہے اس انسان کا. کائنات کی کوئی مخلوق اس جیسی نہیں. کیوں؟
اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کے تقاضے بھی اس کے اندر ہیں، دونوں چیزیں ہیں، اور یہی کمال ہے۔ اسی لیے تو قسم کھائی ہے کہ میں نے جس وقت تیرا نفس بنایا، تیرا وجود بنایا، یہ ایسی شے بنائی کہ ایک ہی وقت کے اندر دونوں چیزیں تیرے اندر میں نے رکھی ہیں، یہی کمال ہے تیرا۔ بالکل دونوں چیزیں اس کے اندر، فطرت بالقوت بھی ہے اور فطرت بالفعل بھی ہے۔ فطرت بالقوہ کے 4 آیتیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، پھر آپ سمجھ سکیں گے۔ پہلی، اقرار ربوبیت، وہی جو آیت میں نے بتائی تھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب انسان جو ہے اس دنیا میں جو رہ رہا ہے، یہ اس اقرار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ملو علیحدہ بات ہے کہ رب وہ کس کو مانتا ہے، یہ ایک جدا ٹاپک ہے کہ وہ رب کس کو مان رہا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو رب ضرور مانتا ہے۔ جو کہتے ہیں رب کوئی نہیں، وہ رب کے نہ ہونے کو رب بنا بیٹھے ہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ یعنی جو کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں، تو وہ رب نہ ہونے کو رب بنا بیٹھے ہیں۔ ہے ان کا بھی۔ انسان اس اقرار کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ مانتا ہے، کبھی کسی شے سے خوف زدہ ہو کر مان لیتا ہے، کبھی کسی چیز سے کوئی امید پوری ہوتی، اس نے دیکھا کہ آگ روٹیاں پکاتی ہے، ہمیں کھانا دیتی ہے، اس کو خدا مان بیٹھا، کبھی فصلوں کو بنا بیٹھا، کبھی چاند کو بنا بیٹھا، کبھی سورج کو بنا بیٹھا، کبھی پتھروں کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو۔ رب مانے بغیر رہ نہیں سکتا، کسی نہ کسی کو اس نے رب ماننا ہے۔ اب وہ قرآن مجید آگے بتائے گا کہ وہ جو میں نے تیرے اندر شے رکھی تھی اقرار ربوبیت کی، کہ تجھے کسی نہ کسی کو رب ماننے کا اقرار کرنا پڑے گا، اب جب تو انسانی علم پر اعتماد کرتا ہے تو پھر کسی بھی شے کو رب مان سکتا ہے، اور جب تو میرے دیے ہوئے علم پر اعتماد کرتا ہے تو پھر میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ پھر میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ صحیح سمت ہے، یہ درست سمت ہے۔ یہی اقرار ربوبیت ہے جس پر پیغمبروں نے انسانوں کی اصلاح کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک بات یہ چیز انسان کے نفس کے اندر ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کی شے کو رب ماننا ہے، یہ اس نفس کے اندر موجود ہے۔ دوسری سورہ الشمس کی آیت نمبر 8، فجور و تقوی کا امتیاز، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو بنایا اور اس کے اندر فجور نافرمانی، تقوی فرما برداری، کہ یہ ہمارا حکم مانتا بھی ہے نہیں بھی مانتا، دونوں چیزیں الہمہا ہم نے اس نفس کے اندر الہام کر دی ہیں۔ اس کو بہت پتا ہے فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، یہ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ 2+2/4 کے مطابق 1 سیکنڈ میں انسان کو پتا چل جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں فجور اور تقوی ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، فجور بھی ہے تقوی بھی ہے۔ تیسری چیز بصیرت نفس، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القا معاذیرہ، انسان اپنی نفس پر بصیرت رکھتا ہے، ولو القا معاذیرہ، اگرچہ معذرتیں کرتا پھرے، ٹال مٹول کرتا پھرے کہ مجھے پتہ نہیں چلا،
ارشاد فرمایا نہیں، تجھے بہت پتہ ہے، تجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں، یہ تیرے اندر سے ہی آواز آ جاتی ہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے. باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لیپا پوتی تو کرتا رہتا ہے. لیکن بہرحال تیرا ضمیر تجھے نہیں چھوڑتا، وہ تیرے اندر شے موجود ہے جو تجھے بتاتی ہے. یہ قرآن مجید فرما رہا ہے نا. چوتھی چیز، امانت کی ذمہ داری کا احساس کہ میں اس دنیا میں کائنات کی سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق ہوں، یہ بھی اس کو پتہ ہے. فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں کو یہ امانت دینا چاہیے کہ تم لے لو، نائب بن جاؤ. فابین ان یحملنھا، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. وحملھا الانسان، یہ ذمہ داری انسان نے اٹھا لی. انسان نے، یہ اس کی اپنے مالک کے ساتھ بات ہوئی ہے اور یہ ذمہ داری اس نے اٹھائی کہ میں زمین میں جا کے تیرا کام کروں گا، زمین پر جا کے تیرا کام کروں گا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے. انہ کان ظلوما جہولا، اگر نہیں کرتا تو ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. جی جی، پھر ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اگر کرتا ہے تو پھر تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. آپ سمجھیں؟ یہ چار چیزیں فطرت بالقوت کی صورت میں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور فطرت بالفعل کی صورت میں تبھی خواہشات جو نفس انسانی کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں بڑے دھیان سے سننے والی آیت ہے. یہ زین للناس، ڈیکوریٹ کر دی گئی لوگوں کے لیے. زینا، مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. انسانوں کی بات کی کیا؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت ڈیکوریٹ ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ہے. وہ کیا؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اعلیٰ قسم کی سواریاں، والانعام، چوپائے، والحرث، جائیدادیں، کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، جو تیرے رب کے پاس ہے وہ ان سب سے بہتر ہے. ان سب سے بہتر ہے. یہ چیزیں ڈیکوریٹ ہیں، ڈیکوریٹ ہیں دنیا کے اندر کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اب یہ چار تقاضے ہیں جو نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں. شہوانی خواہشات، شہوتیں، اولاد اور خونی قرابتوں کی محبت ہے، مال و زر کی محبت ہے، جاہ و منصب کی محبت ہے. یہ اس آیت مبارکہ میں بتا دی گئی. بہت توجہ سے سننے والی بات ہے. سرکار کا کمال کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواہشات کو ختم نہیں کیا. میری بات کو بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے. کیوں نہیں ختم کیا؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. اگر ان خواہشات کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا جائے اور اس کے اندر صرف اوپر والی چار چیزیں رہ جائیں، جی یہ چیزیں اس کے اندر ہوں ہی نہ،
تو پھر وہی نفس انسانی میں سعادت و شقاوت کا جو قانون رکھا ہوا ہے، جو میں پہلے سمجھا آیا ہوں کہ سعادت کے آگے رکاوٹ ہوگی. بولو، سعادت مند بننے کے لیے آگے رکاوٹ ہوگی. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنے ماننے والے کی ان خواہشات کو اللہ کے قانون اور ضابطے کا پابند بنا دیا. ختم نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے عورت کے ساتھ محبت کرنے والا. ایک فرمان بھی حضور کا نہیں. میں نہیں، عورت سے محبت کر لیکن ویسے جیسے میں کہوں. منع نہیں کیا. کیوں بھائی؟ کیا مال و زر کی محبت ختم فرما دی؟ نہیں. فرمایا نہیں، مال حاصل کر لیکن ایسے جیسے میں کہوں، اور مال وہاں خرچ کر جہاں خرچ کرنے کا میں کہوں. حد فاصل حضور کی ذات ہوگی. پھر خدا کسی نے نہیں دیکھا. بولو، خدا اس نہ دکھائی دینے والے خدا پر یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ماننے والے ان چیزوں پر عمل کر کے نہ دکھائی دینے والے خدا پر یقین کر رہے ہیں. بھائی صحابہ سارے حضور تک آ گئے تھے کہ آپ ہیں سب کچھ. بولو، وہ حضور تک آ گئے تھے. یہ تو رسول پاک کا کمال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہوں یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے. اب مال و زر کی خواہش ختم نہیں کی، لیکن حضور نے سود کے ذریعے مال کمانے کی اجازت، کالا دھن اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی. حرام کے ذریعے سے مال کمانے کی اجازت. مال کماؤ، کس نے منع کیا ہے؟ خرچ کرنے پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آزاد نہیں ہو. یا تو میرا کلمہ ہی نہ پڑھتے، اگر میرا کلمہ پڑھا ہے تو پھر وہ کرو جو میں کہتا ہوں. بیعت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. بولو، بیعت حضور لیتے تھے نا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. بیعت لی سرکار نے، اور وہ بیعت اتنی اعلیٰ بیعت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حبیب پیارے، جو تیری بیعت کرتے ہیں یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ہے نا جی؟ تو اولاد اور خونی قرابتیں جو ہیں یہ انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہیں. اقربا پروری کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کا بڑے عہدے پر پہنچ جائے، سارے رشتہ دار اس پوسٹ پر، اس پوسٹ پر، اس پوسٹ پر، اس بورڈ پر گواہی دینی پڑ جائے اپنے عزیز کے خلاف، پتہ چل جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خونی قرابتوں کے ایک طرف رکھ کے ایک طرف اپنی محبت اتنی عطا فرما کے یہاں تک لا کھڑا کیا کہ فل اختیار والا بندہ خلیفہ بنا ہوا ہے، بیٹا غلطی کرتا ہے. مولانا جی، یعنی فل اختیار ہے اس کے پاس. وہ وہاں اپنا اختیار استعمال کر کے بیٹے کو بچا بھی سکتا ہے. اور انصاف کا وہ اعلیٰ مقام قائم کیا کہ صحابہ کہتے ہیں عمر، عبداللہ بن عمر کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دو. آپ فرمانے لگے یہ بڑا سمجھدار ہوگا، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ بیوی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے، اس کو خلیفہ کیسے بنا دوں. ایک غلطی حضرت عبداللہ بن عمر سے ہوئی تھی لیکن اس کو بھولے نہیں. وہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہاں لا کھڑا کیا.
جاہو منصب کی محبت، یہ انسان کے اندر ایک ہمارا طریقہ ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچو، کرسی حاصل کرو، سیٹ حاصل کرو، منصب حاصل کرو. لیکن اگر منصب ایسا ہو کہ 2 سال 10 دن تک بندہ خلیفہ بنے اور صحابہ کہیں کہ اتنا لینا جائز ہے جتنا گزارا ہو جائے، وہ ان کے کہنے پر لے لے اور جتنا لیتا رہے لکھتا جائے، اور آخر وقت میں جا کے کہے، یہ حضور کا فیضان ہے، آخر وقت میں جا کے کہے کہ 2 سال 10 دن میں نے اتنا لیا تھا، میں مسلمانوں کے مال کا 1 پیسہ بھی لے کر دنیا سے نہیں جا رہا، سارا بیت المال میں واپس کر رہا ہوں. انہوں نے اس طرح سے کرنا ہے. محبتیں، ان محبتوں کو ختم نہیں کیا. جاہو منصب عہدے لوگوں کی خدمت کے لیے تھے، بولو، لوگوں کی خدمت کے لیے تھے، خلق خدا کی خدمت کے لیے تھے. اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا دوزخ بھرنے کے لیے، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے عزیزوں کو نوازنے کے لیے عہدے منصب نہیں تھے. یہ دونوں تھے. اب 2 لڑائیاں شروع ہو گئیں بندے کے اندر. ایک طرف جو ہے وہ اقرار ربوبیت، فجور و تقوی کا امتیاز، وہ چیزیں ہیں چاروں. ایک طرف خواہشات ہیں. جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی تو اگر خواہش نفس غالب آ جائے تو بندہ بدبخت ہو جاتا ہے. بولو بندہ. اور اگر وہ قوت اقرار ربوبیت والی، تقوی والی، وہ غالب آ جائے تو بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے. بدبخت پر وہ راضی نہیں ہوتا اور خوش بخت پر راضی ہوئے بغیر رہتا نہیں. اس پر میں بہت تفصیل سے بات کر کے آیا ہوں، اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، آپ انسان مرتضیٰ، اللہ کا پسندیدہ انسان بناتے کیسے تھے، اب سے یہ شروع ہو رہی بات. آج تک میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا سینیریو اور پس منظر بتایا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کی 4 ذمہ داریاں ہیں. سرکار رسالت میں آپ کی کتنی ذمہ داریاں تھیں؟ 4. بہت واضح طور پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسول منکم، تمہیں میں سے. پہلی ذمہ داری، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں. تلاوت آیات رسول پاک کی پہلی ذمہ داری. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، حضور کی دوسری ذمہ داری. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم، تیسری ذمہ داری. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے وہ یہ محبوب تمہیں سکھاتا ہے، یہ چوتھی ذمہ داری. جو تمہارے علم میں نہیں، جو تم نہیں جانتے. کتنی ذمہ داریاں ہو گئیں؟ 4. بہت واضح طور پر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں حضور کی 4 ذمہ داری. آج ہم ایک کا ذکر کریں گے، تلاوت آیات کا. تزکیے کی پھر بات ہوگی دوبارہ، ٹھیک ہے، کہ حضور تزکیہ کیسے کرتے تھے. ابھی میں نے اس پر تفصیلاً بات نہیں کی. کتاب و حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے، اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون سے کیا مراد. آج تلاوت آیات پر بات ہوگی. تلاوت آیات جو ہے یہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ تلاوت آیات ہے کیا، یہ سمجھنے والی بات. اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی کچھ نام بتائے بغیر
کوئی ذکر نہ کیے بغیر، تو آپ کیا سمجھیں گے اس سے؟ یہی کہ ٹھیک ہے جی قرآن پاک لو اور اس کو پڑھو، یہی سمجھیں گے نا جی؟ تلاوت آیات سے یہی مراد ہے نا کہ اس کو یعنی تلاوت کرو، یہی مراد ہوگی۔ کوئی محفل ہوئی، کسی قاری صاحب کو بٹھایا، اس نے بہت لمبا سانس کھینچا، ہاں جی، آیات جو ہیں ان کو بڑے سریلے انداز سے پڑھا، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، قرآن پاک پکڑ لیے، پارے سب نے پکڑ لیے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ تلاوت آیات، یہی ہے نا؟ کیوں جی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت آیات نہیں کرتے تھے۔ عربی زبان میں تلاوت آیات کا مطلب بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے ہی نہیں۔ بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے ہی نہیں۔ تلا یتلو ہے، کیا کیا کہتے ہیں؟ اونٹنی آگے آگے چل رہی ہو اور اس کا بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہو تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ تلا سبی الناقہ، اس اونٹنی کا بچہ تلا تلاوت کر رہا ہے، یعنی جہاں اونٹنی قدم رکھ رہی ہے اس کے قدم پر قدم رکھ رہا ہے۔ تلاوت کا مطلب بغیر سمجھے پڑھنا نہیں ہے۔ آپ کو یہ آیتیں اگلی بتا دیں گی۔ جب تلاوت ہوتی تھی تو حضور کے مخالف تو شدید مزاحمت پر اتر آتے تھے جی، اور ایمان والے جو ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اگر بلا سمجھے تھا تو پھر یہ قرآن مجید بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ میں آگے آیتیں پڑھ رہا ہوں، وقت کم ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں گے تاکہ تلاوت آیات سمجھ جائیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 92، رسول پاک اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہاں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن تلاوت کروں۔ میں، توجہ ہے، میں قرآن تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے میری تلاوت سن کر ہدایت پالی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو گیا حبیب کہہ دو کہ میں منذرین میں سے ہوں۔ میں منذر کیا ہے؟ حضور کی شان انذار کیا ہے؟ عام طور پر مترجمین اس کا معنی کرتے ہیں کہ میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ ڈرانے والا کیا مطلب؟ یہ ہے کہ کوئی شیر آ گیا اس سے ڈرا دیا، کوئی آگ ہے اس سے ڈرا دیا، کوئی فلاں شے ہے اس سے ڈرا دیا؟ نہیں، منذر اور انذار کیا چیز ہے؟ انذار یہ ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہے، آگے کنواں آ گیا، اس کو پتہ نہیں، وہ گرنے ہی لگا ہے، جو شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لے اس کو منذر کہتے ہیں۔ کل انسانیت گر رہی تھی دوزخ کے اندر، رسول پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دوزخ سے بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا، تباہی سے، بربادی سے۔ یہ ہے حضور کی شان انذار۔ اسی لیے آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے منذرن۔ کیا ہے؟ منذرن۔ تو اب دیکھو کہ میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک کی، اگر اگلا سمجھا ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے لے گا؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھے گا تو ہدایت ملے گی نا۔ ایک بات، اب سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف قرآن، ذکر، رسولا یتلو علیکم، یہ رسول تلاوت کرتا ہے تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، روشن۔ کس لیے؟
لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ یہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. بولو اندھیروں سے. اندھیرے کیا ہیں؟ اندھیرے باطل ہیں، نور حق ہے. سینکڑوں آیتیں قرآن پاک کی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ باطل سے نکل کر، وہ جو باطل کے تقاضے ہیں ان سے نکل کر نور کی طرف انسان چلا جاتا ہے بغیر سمجھے. ملو یعنی اگر اس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے جائے گا؟ پھر ارشاد فرمایا سورۃ الانفال آیت نمبر 2، 3، 4 میں، انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. تو ایمان بغیر سمجھے بڑھتا ہے؟ کیوں جی؟ سمجھ آئی نہیں تو ایمان بڑھ گیا. سورہ مریم آیت نمبر 58، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں، اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیتیں ان پر، تو خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے میں گر کر آہوزاری کرنے لگتے ہیں بغیر سمجھے. بولو جی، سمجھ ہے نہیں، بس ایسے ہی آہوزاری کر رہے ہیں اور سجدوں میں گر رہے ہیں. بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108-9، ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا. علم سے مراد قرآن کا علم ہے. یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم. من قبل ہی، اس سے پہلے بھی ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ قرآن پاک کیسا علم ہے. اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر کر رونے لگتے ہیں. یہ ایمان والوں کی حالت. اچھا، تلاوت آیات حضور نے صرف ایمان والوں کے سامنے تو نہیں، محفلوں میں تھوڑی کی ہے صرف. جی آگے دیکھیں، تلاوت آیات کے جواب میں اہل ایمان کو کافروں کی طرف سے جو مزاحمت ہوتی تھی، اب اس کی آیتیں آ رہی ہیں. توجہ فرمائیں، بغیر سمجھے تو ایسا نہیں ہو سکتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ ان کا آخرت پر یقین، اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے. قاری صاحب آیتیں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ. تو وہ سود کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. کیا یہ وہ تلاوت ہو سکتی ہے جو حضور نے کی؟ معاشرے کا سب سے بڑا رسہ گیر بدماش صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی جگہ آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کیوں جی؟ وہ ہے ایسا یا نہیں ہے بھائی؟ تو پھر یہ تلاوت آیات، یہ تو قرآن مجید تو تلاوت آیات بتا رہا ہے نا جی کیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ حملہ کر دیں ان پر. یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے، ان کو سمجھ ہے، پتہ چل رہا ہے ان کو.
ہمارا ظلم یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ ہم مومن ہو کر اپنی زندگی کا جو نصاب ہے نہ اس کو سمجھا نہ پڑھا. ایمان والوں کی جماعت میں داخلہ لے لیا, ایڈمیشن لے لیا, ہاں جی, لیکن اس کلاس کا جو نصاب تھا اس کو ساری زندگی بڑے سمجھدار ہونے کے باوجود, انٹلیکچوئل ہونے کے باوجود, اچھی بچی جاننے کے باوجود, کاروبار کی اکی دکی جاننے کے باوجود, ساری زندگی کھپ کھپ کے مسئلے حل کر کر کے, لوگوں کے مسائل حل کر کے زندگی بسر کر دی, لیکن 50-60 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کو نہ سمجھ سکے قرآن کہتا کیا ہے. اتنی عربی جاننے کی زحمت نہ کی کہ قرآن کو سمجھ ہی لیں کہ کہتا کیا ہے. کیوں جی, ہے یا نہیں ہے جی. سورہ مریم آیت نمبر 74, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, بتاؤ معاشرتی حیثیت کس کی زیادہ ہے, مکان کس کا اچھا ہے, مجلس کس کی اچھی ہے. تم مطلب چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ ہمیں آیتیں سناتے ہو. اگر ان کو سمجھ نہیں تو یہ بات وہ آگے سے تو نہ کریں. بولو نا جی, مزاحمت ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ مزاحمت. ادھر آیتیں تلاوت ہو رہی ہیں, ادھر سے مزاحمت ہو رہی ہے. سورہ سبا آیت نمبر 43, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, حضور علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور فرماتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. مرنے کے بعد جب ان پر وہ آیتیں پڑھی گئیں, قالو, نہیں اس سے اگلی آیت ہے جی, یہ اور مقام ہے جی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں روشن, قالو تو کہتے ہیں, مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ, یہ جو رجل ہے رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم, یہ تمہیں تمہارے باپ دادوں کے طریقوں سے روکنا چاہتا ہے. کیا وہ سمجھ نہیں رہے؟ بولو نا جی. اب وہ آیت آتی جب سرکار نے فرمایا کہ اس موت کے بعد زندگی ہے, مرنے کے بعد تم نے ختم نہیں ہونا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, سورہ جاسیہ آیت نمبر 25, بینات, روشن آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں. تتلا کا ذکر بار بار آ رہا ہے. تتلا تلاوت کی جاتی ہیں روشن آیتیں, تو ما کان حجتہم, نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی دلیل, الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں, اؤتو بآبائنا ان کنتم صادقین, اگر مرنے کے بعد زندگی ہے, اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادے کو واپس لاؤ. ہمارے باپ دادے کو واپس لاؤ اگر وہ زندہ ہیں تو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, ان کو واپس لانا محبوب ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ان کو واپس دوبارہ لانا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہم واپس بھیج سکتے ہیں. سورۃ المومنون میں فرمایا, لیکن انہوں نے واپس آ کے پھر نہیں ماننا. یہ میں جانتا ہوں انہوں نے واپس آ کے پھر نہیں مان, پھر یہ منکر کے منکر ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ, اب ہر بندے کو پتا ہے نا کہ جا کے واپس نہیں آنا, کیوں جی؟ ہر آدمی کو پتا ہے کہ جا کے واپس, ہر انسان کو پتا ہے کہ جا کے واپس نہیں آنا. پھر یہ حال ہے,
اور اگر یہ پتا ہو کہ جا کے ایک مرتبہ پھر واپس آنا ہے پھر کیا ہو. میری بات کو پایا نہیں آپ نے؟ جی جی. یعنی ہر شخص کو یقین ہے نا کہ جا کے واپس نہیں آنا. پھر یہ حال ہے دیکھ لیں. اور اگر پتا ہو کہ ایک بار پھر آنا ہے, اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حبیب مجھے بہت پتہ ہے, ہمارے لیے واپس ان کو لانا مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں, ہم قدرت والے رب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, تجلی پڑی, 70 کے 70 بندے مر گئے. انہوں نے عرض کی قوم پہلی بڑی ضدی ہے, یا اللہ یہ میں واپس جاؤں. انہوں نے کہا کہ خدا دکھا نہیں سکا, بندے مروا دیے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ چاہتا کیا ہے؟ عرض کی میں چاہتا ہوں ان کو زندہ کر دے. اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا, 70 بندے دوبارہ زندہ کر دیے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کن فیکون کی شان کا مالک ہے وہ. کیوں جی؟ توحید کوئی ایسے سمجھائے تو سمجھے نا. آپ نے تو توحید اس طرح سے کر دی ہے جیسے آپ نے, اللہ پاک مجھے معاف کرے, ایک طرف خدا کو کھڑا کیا ہوا ہے, ایک طرف نبیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے. ایک طرف وہ خدا کو کھڑا کیا, ایک طرف اسی کے ولیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے, جیسا کہ نبی کوئی اس کے خلاف چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو اس سطح پر لا کھڑا کرتا ہے, ایمان والوں کو, کہ کائنات کے اندر اس کی طاقت کے سوا کسی کی طاقت ہے ہی نہیں. ہاں جی, سچا مرشد بھی یہی کام کرتا ہے. آپ سمجھے نا جی؟ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری نذرانے لینا نہیں ہے. آپ سمجھے؟ بہت باری ذمہ داری. پھر ارشاد فرمایا آگے سورہ انفال میں, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں, قالو تو کہتے ہیں, قد سمعنا سن لی ہیں ہم نے, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کہہ لیں. ان ہاذا الا اساطیر الاولین, یہ پہلے لوگوں کے قصے ہی تو ہیں, سن تو بڑی دیر کی لی ہیں, کہہ نہیں سکے. وہ سن تو بہت دیر کی لی ہیں, صدیاں بیت گئیں, تم سے کوئی بات بنی نہیں آج تک. اس قرآن کے مقابلے میں آیت کوئی لا سکے ہو؟ نہ لا سکو گے. یہی تو سچی ہدایت ہے. باتیں کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہم بھی اس طرح کی کہہ لیتے ہیں, تو کہو, لاؤ اس طرح کی بات. کس سے کہانیاں کہتے ہو نبیوں کی باتوں کو, بندروں کی اولاد. ہیں جی, پیغمبروں کی اولاد ہوتے تو نہ کرتے. باتیں کرتے ہو کہ اس طرح کی ہم بھی لا سکتے, لاؤ. آج تک لا تو نہیں سکے, صدیاں بیت گئی. سورہ لقمان, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, لقمان آیت نمبر 7, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا, ادھر دیکھو میری طرف, تکبر کے ساتھ گردن مروڑتے ہیں. کالم یسمعھا, گویا کہ سنا ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا, کہا کہ کانوں کے اندر ڈانٹ پڑ گئے. فبشرہ بعذاب علیم, محبوب یہ جو اس طرح کے ہیں نا, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ, آنے والا ہے ٹائم. سورہ احقاف آیت نمبر 7, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں,
قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للحق کے، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آتا ہے کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو کیا کہا؟ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، بولو، جس کو تم، اس سے چھوٹا پیغام لے کے میرے محبوب سے پہلے ایک آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جادوگروں نے جو جادو کو پہچانتے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ جادو نہیں ہے۔ یہ تو عالمی حق لے کے آئے ہیں، عالمی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب تلاوت آیات جو حضور کرتے تھے اس کا کیا مطلب نکلا؟ ایمان والوں کو یقین ملتا ہے اس تلاوت آیات کے بدلے میں، اعتماد بڑھتا ہے، خدا کی ذات پر یقین پختہ ہوتا ہے، رسول پاک کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ وہ روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، سمجھے بغیر کون روتا ہے؟ بولو۔ اور کافروں کا حال میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تلاوت آیات ہے۔ اور آج تماشا بنا ہوا ہے، جب مقصد سے ہی بندہ ہٹ جائے، بولو نا جی، مقصد سے ہی بندہ، مجھے ایک قاری بتاؤ رسول پاک کے زمانے کا، ایک قاری بھی کہ صحابہ کو بٹھا کے اس نے ایک سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو اور صحابہ نے آگے سے واہ واہ کیا ہو۔ بتاؤ، کوئی لمبے سانس کی، کوئی لمبی لمبی آیتیں پڑھنے کے بعد کوئی رسول پاک کے زمانے میں بھی مثال بتا دو۔ کہاں کھڑے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے یہ؟ ملو، توبہ کرو اس سے۔ اور قرآن مجید کی جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس پر ساری زندگی لگا دو اگر بچنا چاہتے ہو تو۔ جو رہ گیا ہے ٹائم اس کے بغیر نہیں گزارنا، بولو۔ جو ٹائم بچ گیا ہے وہ قرآن پاک کے بغیر نہیں گزارنا، یہ عزم کرو، یہ نصاب ہے آپ کا۔ آپ کو زمزم لوگ لے کے آتے ہیں حج سے، زمزم کتنے آپ اس کو چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، ہے نا؟ بولو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس میں اپنا لعاب ڈالا ہے، ایک مرتبہ، اور رسول پاک کا جھوٹا ہے وہ جو امت تک پہنچتا ہے نا جی؟ وہاں کی کوئی خاک لے آئے، کوئی مٹی لے آئے، کوئی چیز لے آئے، کھجوریں بصرے میں پیدا ہوتی ہیں، مدینے سے ہو کے آ جاتی ہیں، آپ چومتے ہیں، بولو نا جی، ہے نہیں؟ کو گل میری دی کھلی بھی تائید کریا کرو، کرتے میں رہا ہوں، ایسا ہے نا جی؟ ایسا کر رہے ہو، مقصد کیا ہے؟ نسبت ہے اس کو مدینے سے، یہی ہے نا؟ تو پھر میں یہ یار کیوں نہ کہوں آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی سچا بالکل ٹھیک بغیر غلطی کے دیا ہوا تحفہ قرآن پاک کا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ قدر کرو اس کی،
وما علیہ الا البلاغ.